جائے گا۔ آج میں 3 موضوعات پہ ایک مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ ایک ہے ریگارڈنگ چیکس، اور ایک ہے ایک ادر کمپنی ہے اس کے حوالے سے، اور تیسرا جو ایک اہم چیز ہے کہ پیسے کب ملیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو میں ان چیکس کے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ ایک گروپ میں کل گفتگو چل رہی تھی، تو چونکہ ہمارے بہت محترم احباب ہیں جو ڈفرینٹ گروپس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ریپیٹڈلی جسے کہتے ہیں کہ ان کے وائس نوٹس آن ریکارڈ ہیں، یوٹیوب کی بھی زینت بنے ہیں، جس میں انہوں نے بارہا ایک چیز کا ذکر کیا کہ جی ہم جائیں گے سیف الرحمان خان نیازی سے ملنے کے لیے، اور ہم ان سے ایشورٹی گارنٹی لیں گے، کم از کم انہیں ہمیں چیکس دینے چاہیے۔ تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جی اٹس ناٹ اے بیڈ آپشن، اور اگر واقعی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس طریقے کی کوئی گارنٹی ایشورنس چاہیے ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ جی بینک اکاؤنٹس کب اوپن ہوں گے، کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اور ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کے لیے ان کو چیکس کی ایشورٹی کے حوالے سے اگر واقعی سبجیکٹ ٹو کہ اگر وہ تمام گروپس اس بات پہ ایگری کریں، کیونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، ہماری طرف سے کوئی تجویز نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی اس طریقے کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ان کو ایک پازیٹیو رسپانس دیا، اور میں نے کہا کہ اگر ان کو سیف الرحمان صاحب کے چیک چاہیے ہوں گے تو بشرط کہ آپ لوگ پہلے اپنے سپیلنگز ٹیلی کر لیں۔ اگر آپ تمام لوگ متفق ہیں تو صاحب بھائی سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ان کے چیکس جو ہے وہ آپ کو دیے جا سکتے ہیں 6 ماہ کے، اور پورے کے پورے اماؤنٹس کے ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جی نہیں جی ان کے نہیں، کسی اور کے چیکس ہونے چاہیے۔ اوکے، اگر کسی اور کے چیکس لینے ہیں تو پھر 50% اماؤنٹ کے چیک ملیں گے، اور مدت بھی 1 سال بعد کی ہوگی۔ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ تمام احباب اگر اس چیز پہ آتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم۔ سیکنڈ، کل ہی میں نے سیم اسی گروپ میں ایک بات کی تھی کہ دیر آر لاٹ آف آپشنس، کہ قطع نظر اس کے کہ صاحب بھائی کے بینک اکاؤنٹس میں کیا پڑا ہوا ہے یا ان کی پراپرٹیز کتنی ہیں نیب کے قبضہ میں، ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر سیف بھائی ریڈی ہوں صرف اپنا نیٹ ورک سیل آؤٹ کرنے کے لیے، تو دنیا بھر میں اس طریقے کی بے شمار کمپنیز ہیں جو ان کا پورا نیٹ ورک لائبلٹی سمیت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ صاحب بھائی کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس گفتگو کے بعد پھر ایک پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش میں آئی، واٹس ایپ گروپس میں آئی، صاحب بھائی کے ایک سمجھنے کے بچپن کے ہی دوست ہیں، بڑے قریبی ان کے دوست ہیں، اور وہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ان کو آبزرو کیا ہے کہ پچھلے کچھ 8 مہینوں میں نانا کرتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ 4-5 کمپنیز کے لنکس انہوں نے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو انہوں نے بھی ایک کمپنی کی پروموشن کے لیے ایک پوسٹ چلائی، اور جس میں انہوں نے آفر کی کہ ایس آر جی کے اکاؤنٹس 50% میں اگر کوئی بیچنا چاہے تو، پھر بعد میں اس کی تفصیل بھی سامنے آ گئی کہ کوئی کمپنی ہے اور اس میں وہ اکاؤنٹ لگیں گے، اور وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی لائبلٹی لے گی، اور آدھے آپ کے پیسے اس میں جو ہے وہ ریکور ہو گئے، اور جب بھی کبھی صاحب بھائی دیں گے تو پھر وہ ان سے لے لیں گے، لہذا آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ ڈیفرنٹ گروپس میں یہ سلسلہ چلا تو پھر صاحب بھائی نے ہی مجھے انٹیمیٹ کیا، صاحب بھائی نے ہی مجھے کہا کہ اس کا یہ نہ ہو کہ لوگ کوئی غلط مطلب لیں، چونکہ وہ شخص میرا بچپن کا دوست ہے، اور دوستی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، لیکن
عوام الناس کو اس چیز سے آگاہ کر دیا جائے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا اس کمپنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی شخص ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے فیزیبل ہے، وہ ان کے لیے اگر وارے میں ہے، کوئی بھی شخص اگر اس کمپنی میں اپنے اکاؤنٹس 50% پہ دینا چاہتا ہے، ان کو بیچنا چاہتا ہے، تو اپنی ذمہ داری پہ. اس کا سیف بھائی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس میں آپ کو نفع ہوتا ہے، اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. سیف بھائی کا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ چونکہ آج بے شمار میسیجز آ رہے ہیں، مجھے بھی آ رہے ہیں، ملک نوید صاحب کو بھی آ رہے ہیں، اور کچھ ایسی روحیں ہیں جو مختلف جگہوں پہ یہ چیز ڈسکس کر رہی ہیں اور ہمارا تعلق اس کمپنی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں کیٹیگوریکلی اس بات کو ریجیکٹ کروں گا کہ سیف بھائی کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملک نوید صاحب کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، راجہ ریاض کا اس کمپنی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں بڑی ایک اوپن بات آپ سے کر رہا ہوں. بہت پہلے بھی لوگوں کو اس بارے میں پتا ہے اور بڑا ایک ایشو بنایا گیا تھا، ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ جی میں شاید ویلڈس میں کام کر رہا ہوں. تو احباب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں بالکل ویلڈس میں کام نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے جو مالکان ہیں اور خاص طور پہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں میرے بڑے اچھے اچھے احباب ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیڈرز ہیں. دے آر ورکنگ دیئر. اور مختلف احباب یہ ان کی محبت ہے. میرا خیال یہ کہ نہ کرتے ہوئے کوئی 4 یا 5 جگہوں پہ انہوں نے میری جوائننگز ڈالی ہوئی ہیں. تو خدا کے بندو، اگر راجہ ریاض نے واقعی کسی کمپنی میں اگر کام کرنا ہوتا تو سسٹمیٹیکلی اگر سسٹم کی ورتھ کو اگر چیک کر کے اگر بات کی جائے تو راجہ ریاض شاید بسم اللہ ہی ویلڈس سے جا کے کرتا. لیکن راجہ ریاض کا ویلڈس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ چونکہ یہ 5 لاکھ خاندان میری طرف اور ملک نوید صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی اور ریکارڈ پہ موجود ہے، جو لاسٹ ہماری جو ملاقات ہوئی جس میں ٹاپ لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود تھی، میری اور ملک نوید صاحب کی آپ گفتگو سن سکتے ہیں. ہم نے بہت ایک اوپن بات کی کہ جب تک صاحب بھائی کسٹڈی میں تھے، جیل میں تھے، ان کے اوپر ایک برا وقت تھا، ہم ان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ان 5 لاکھ خاندانوں کو اگنور کر دیں گے. ہرگز نہیں. بارہا کہا کہ آج اگر اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو ان لاکھوں خاندانوں کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ ان 5 لاکھ خاندانوں کی دعاؤں کو بد دعاؤں میں ہرگز جو اسے کہتے ہیں نا کنورٹ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جو ہمارے پاس میں ہوگا، انشاءاللہ ہم کریں گے. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیگل ٹیم کچھ کام کر رہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہے، جو انڈر ڈسکشن ہے. ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ 15 تاریخ تک کوئی ایسا ایکشن پلان، کوئی ایسا روڈ میپ، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سیف بھائی اناؤنس کریں جو ہر گروپ، ہر شخص کے کو فیزیبل بھی لگے، پریکٹیکل بھی لگے اور ایکسیپٹیبل بھی ہو. تو اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ 15 تاریخ تک ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں اور 15 تاریخ تک اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے. مزید اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہوئی تو میں ڈیفینیٹلی